محترم سامعین کرام، جیسا کہ معلوم ہے کہ اعتکاف کی تیاریاں ہیں اور اس کے لیے کئی لوگ تیاری بھی کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر فضیلتیں میں نے ایک دو حدیثیں پڑھی تھیں اور آج بھی ایک دو حدیثیں بیان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اعتکاف میں ہوتا ہے اللہ پاک اس کو نیکیاں عطا کرتے رہتے ہیں اور وہ نیکیاں بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے جو وہ نیکیاں نہیں کر پاتا۔ جو نیکیاں کرتا اس کا تو ثواب ملتا ہی ہے، اور جو باہر اس نے کرنی تھی، شریک ہونا تھا کسی جنازے میں، کسی بیمار کا اس کی عیادت کرنے کے لیے، اس کا بھی اجر اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو اعتکاف کے اندر یہ بھی اس کو اجر ملے گا، چاہے وہ آرام کر رہے، کھا رہے، بیٹھا ہے، سو رہے، اس کو اجر ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح امام شہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نیک اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، ان کو چھوڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلسل نہیں رکھتے تھے، لیکن اعتکاف ایسا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تسلسل ہی رکھا، اس کو چھوڑا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اعتکاف جو ہے ایک بہت مسنون ترین عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عبادت بہت پسند تھی۔ اور دوسرا جو ہے مسجد کا جو ہے، ہم اس کے احاطے کو ہم دیکھ لیں۔ مسجد کے احاطہ، مسجد اور اس کا جو سین ہے، یہ اعتکاف والوں کے لیے مسجد کا حصہ شمار ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی جگہیں ہیں وہ مسجد کا حصہ شمار نہیں ہوگی، جیسا کہ وہ شروع والے حصے ہیں اور اس طرح اور باقی جگہیں ہیں، تو ان کے لیے بغیر کسی شرعی عذر کے اس طرف جانا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح وضو خانے ہیں، تو وہاں بھی اگر وضو وغیرہ کے لیے جانا ہے تو وہاں صرف جا سکتے ہیں کسی مجبوری کی حد تک، اور اس میں بغیر وجہ کے وہاں اس طرف جانا جائز نہیں ہوگا۔ صرف مسجد اور مسجد کا صحن جو ہے وہ اعتکاف کی جگہ شمار ہوگی، تو یہ بھی ذہن میں رکھا جائے۔ دوسرا جو ہے، مسجد کے اندر جو معتکف ہے وہ اذان بھی دے سکتا ہے، اذان کے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر وہ مسجد سے ہٹ کر کمرہ بنا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے گنجائش ہوگی۔ اسی طرح جو ہے اور بھی مسجد کے آداب ہیں۔ مسجد کے آداب کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم مسجد کے اندر گفتگو نہ کریں، فضول باتیں نہ کریں، گپ شپ نہ کریں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکسو ہوں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا کہ جو بندہ مسجد کے اندر گفتگو کرتا رہتا ہے، لا یعنی باتیں کرتا رہتا ہے، تو فرشتہ اس کو کہتا ہے، اس کو یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی خاموش ہو جاؤ۔ تو پھر بھی اگر وہ گفتگو جاری رکھتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے، تو پھر وہ اس کو فرشتہ کہتا ہے، اسکت یا بغیض اللہ، اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جاؤ۔ اگر پھر وہ اپنی باتیں جاری رکھتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے، تو پھر فرشتہ کہتا ہے کہ پھر وہ اپنی باتیں جاری رکھتا ہے تو فرشتہ اس کو کہتا ہے، اسکت یا اسکت لعنت اللہ علیک، کہ اللہ کی لعنت ہو تم پر، خاموش ہو جاؤ۔ تو مسجد کے بڑے آداب ہیں۔ مسجد کے اندر جو ہے نیکیاں کمائی جاتی ہیں، نیکیاں ضائع نہیں کی جاتی۔ مسجد کے اندر ثواب کمایا جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے آئے یا اعتکاف میں ہوں تو پھر ہم اپنی عبادت کی طرف دھیان کریں اور اس کے اندر ثواب اور اجر کو کمائیں۔ اور اس کے اندر بہت ساری عبادات ہم نہیں کر پاتے، اس اعتکاف کے اندر ہم کر سکتے ہیں، جیسا کہ چاشت کی نماز ہے، جیسا کہ اشراق کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم جو ہے اہتمام کر سکتے ہیں، ان سنتوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ اشراق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کو اللہ جسم کے انسان کے جو ہے نا 360 جوڑ ہوتے ہیں، اور ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ روزانہ اپنے ہر جوڑ کا صدقہ کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جوڑ کا صدقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چھوٹا جو کام ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، جیسا کہ مسجد کے اندر چھوٹی سی ذرات کو، گندگی کو اٹھا لیا، ذرات کو اٹھا لیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ جیسا کہ چلتے ہوئے راستے سے کسی چیز کو ہٹا دیا، کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس طرح فرمایا اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لو، یہ تمہارے لیے تمہارے تمام جسم کے اعضاء کا جو جوڑ ہیں ان کا یہ صدقہ بن جائے گا، یعنی تمام جوڑوں کا صدقہ صرف اشراق کی نماز سے ہی ہو جائے گا۔ تو یہ اشراق کی نماز اور بھی نمازیں ہیں، ان کا ہم اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کا قرب ہم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔